السلام علیکم، میں ہوں سایہ ڈیجیٹل کے ساتھ حمید سمرو، اور میں اس حوالے سے آج جو شخصیت ہمارے پاس مہمان ہے اس کا پس منظر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اس حوالے سے شاندار ہے کہ ہم جب بچپن میں ماشاء اللہ کا دور تھا، طالب علمی کا دور تھا، تو اس وقت ایک کان میں ایک نعرہ ہم سنتے تھے، خاص طور پہ جیالے لگاتے تھے کہ ماروی ملیر جی بے نظیر بے نظیر۔ تو ماروی ملیر کی بے نظیر کا نام جب ہم سنتے تھے، نعرہ سنتے تھے، تو بے نظیر کے ساتھ ساتھ ماروی کا نام جو ہے وہ بھی ہمارے کانوں میں گونجا اور وہ ذہن میں آ گیا۔ اس کے بعد یہ نام قصے کہانیوں کے علاوہ سامنے عملی سیاست میں ہم نے تب دیکھا جب ماروی میمن نامی ایک جو ہے وہ خاتون سیاست میں آئیں، اور بڑی زبردست ووکل ایک خاتون جنہوں نے نہ صرف سرکاری ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دی، بلکہ جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اپنے والد نثار میمن صاحب ان کا جو ایک شخصیت تھی اس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور برملا اظہار کیا کہ ان کے والد صاحب کی طرح وہ بھی ووکل ہیں اور بات کر سکتی ہیں، بات سمجھا سکتی ہیں، بات منوا سکتی ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے ادی ماروی، بڑی مہربانی کہ آج آپ سایہ پوڈ کاسٹ کی مہمان بنی ہیں، اور یہ جو روایت یقیناً ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے۔ اگر اس کو سمجھنے والے سمجھیں تو یہ عاجزی انکساری کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ میری ہستی، میری ذات آپ کے احترام میں جو ہے وہ بالکل پیش ہے۔ تو آپ اسی دھرتی کی ماروی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی کل آپ کی پریس کانفرنس میں جو آپ کی گفتگو تھی وہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی پوری پریس کانفرنس میں کوئی ایسی لسانیت، نفرت یا کوئی کسی کمیونٹی کے خلاف، کسی صوبے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو ہم نفرت انگیز کہہ سکیں۔ سندھ کا کیس آپ ایک مرتبہ پھر پیش کرنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا، ایک تعارف تو میں نے بتا دیا جو میرے ذہن میں تھا، دوسرا کہ ماروی میمن 10 سال 11 سال یا پتہ نہیں کتنے سال ہے ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہوگا، کہ اس کے بعد جو ری انٹری ان کی ہوئی ہے اس پر سوالیہ نشان بہت اٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں جو ہوں میں نے سیاست میں جو ہے انٹری کی تھی 2000 آئی سپوز آپ 2003 ہی کہہ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ان کے ساتھ 2 سال گزارے، اور اس کے بعد پھر میں نے پارلیمنٹ جوائن کی PMLQ کے ساتھ، جو کہ ان کی پارٹی ہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی، ان کی پارٹی۔ 2008 سے لے کے 2011 میں PMLQ جو ہے اس نے جمپ مارا اپوزیشن سے حکومت میں۔ تو میں نے اینڈ میں ماروی بٹائی کی ماروی کا نام کی بیت پڑھ کے سنایا، اور میں نے کہا کہ ہم جو ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ غلط موقف میں نہیں اختیار کر سکتی۔ کس طرح کا موقف تھا؟ اختلاف کس چیز پہ ہوا؟ یہی نا، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے تھے، اور ہم اس پرویز الہی صاحب نائب وزیر اعظم بن رہے تھے، اور کچھ کیسز تھے PMLQ کے خلاف، ان کو بچانے کے لیے ان کو زوری کی گئی، اور سب خوش تھے۔ اچھا، پورا PMLQ خوش تھا کہ بس حکومت مل جائے۔ سیاست میں جو لوگ آتے ہیں نا، ان کو حکومت چاہیے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی PMLQ حکومت میں تھی، ان سے ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا کہ دوبارہ حکومت میں آنا چاہ رہے تھے۔ خیر ان کو حکومت چاہیے تھی تو وہ سب چلے گئے۔ میں نے اختلاف کیا، اور میں نے پارٹی سے میں نے اسمبلی سے ریزائن کیا، اور مجھے کہا گیا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، کیونکہ یہ بٹائی کی ماروی کا کام تھا کہ بھائی آپ اصولوں میں چلیں، آپ اپنا اصول کیوں توڑ رہے ہیں۔ میں نے اپوزیشن کی ہے ڈٹ کے، اور اب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ جا کے وزارتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو میں تو ہٹ گئی۔ میں پھر اس کے بعد میں نے جو ہے کچھ ٹائم گزارا، اور ہم سندھ میں نکلے ایک مہم کرنے علی قاضی کے ساتھ۔ ایبسلیوٹلی، اور ہم نے بڑی کوششیں کی، تبدیلی پسند، ایبسلیوٹلی،
اور مجھ سے میں کہتی ہوں کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس وقت ہم اس کو آگے نہیں لے کے گئے. سنا کہ آپ کے ساتھی بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. نہیں, ہم صرف 2 تھے, آپ اور علی قاضی. ہاں, میں اور علی قاضی تھے. بری شکست کھائی علی قاضی نے انتخابات میں بھی. نہیں, یہ نہیں تھا. علی قاضی اور میں نے اس وقت فیصلہ ہم دونوں نے میرے حساب سے غلط کیا. اچھا. وہ میں ان کے بہاپ پہ نہیں کہہ سکتی. لوگ ہمارے لیے نکلے تھے, ہمیں ہمت کرنی چاہیے تھی اس وقت, اور ہم سمجھے کہ لوگ نہیں نکلے تھے, کم نکلے تھے, ہماری آنکھیں کمزور تھیں, لوگ نکلے تھے اور ہمیں یقیناً اس وقت آگے نکلنا چاہیے تھا, لیکن ہم نہیں نکلے. اس کے بعد مجھے آفرز آئے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون سے, اور پی ٹی آئی میں بچ گئی, میں نے نہیں جوائن کی, اور میں نے پی ایم ایل نون جوائن کی. میں نے دونوں پارٹی کے چیئر پرسنس کا انٹرویو لیا. لٹرلی عمران خان صاحب میرے گھر آئے اور میں نے ان کا لٹرلی انٹرویو لیا کہ آپ کا موقف سندھ کے ان ایشوز پہ کیا ہے, فلاں پہ کیا ہے, فلاں پہ کیا ہے. تو میں تو مطمئن نہیں تھی, اور میں نے یہی چیز نواز شریف صاحب کے ساتھ کی مری میں بیٹھ کے 2 گھنٹے. انہوں نے, اگر میں 4 گھنٹے بھی بیٹھتی نا, نواز شریف صاحب 4 گھنٹے بیٹھتے. انہوں نے بڑی عزت دی اور بڑا ٹائم دیا, اور مجھے کلیئر کیا کہ سندھ کے ایشوز پہ خاص طور پہ, اور باقی بھی کافی ایشوز تھے, کہ اگر میں جوائن کر رہی ہوں تو میں ایک پارٹی کو چھوڑ کے میں آئی تھی, تو میں اصولی سیاست کرنا چاہتی تھی. تو مجھے انہوں نے ایشورنس دی کہ یہ نہیں ہوگا, تو اور انہوں نے مجھے بڑی اسپیس دی اور میں نے کام کیا اس اسپیس میں. تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد 2018 میں ان کی حکومت ختم ہوئی, اور میں نے جو ہے سیاست چھوڑی, اور میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں ایک ایکیڈیمک سبیٹیکل لیتی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے پھر جا کے جو ہے پڑھایا باہر گیسٹ لیکچر کے طور پہ یورپین یونیورسٹیز میں, اور میں کون سے ممالک میں پڑھایا آپ نے؟ میں نے ایکچولی یورپ کے کافی ممالک میں جا کے گیسٹ لیکچرنگ کی, اور میں نے خود بھی ایک ماسٹرز کیا ٹاپ فرینچ یونیورسٹی میں. تو میں نے جو سیکھا ایکیڈیمک ورلڈ سے, کہ جو 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, بے شک میرا بہت ایکسپیرئنس تھا اور ان بچوں کا جو ہے کم تھا, لیکن میں نے ان سے سیکھا, انہوں نے مجھ سے سیکھا. تو مجھے یہ ایکیڈیمک 1 سال میرے لیے بڑا خوشگوار تھا, اور میرے لیے بہت ضروری تھا سمجھنا یہ ایکیڈیمک ورلڈ ایک سیاست دان کے لیے. اس کے بعد پھر اوبیسلی میں نے کتابیں بھی لکھیں 2, ایک پیس بلڈنگ پہ لکھی, ایک میں نے جو ہے ابھی جو ہے ایک جو میں نے ابھی نئی کمپنی اپنی شروع کی ہے, لیجسلیٹو الائنس فار ویمن امپاورمنٹ پروٹیکشن. یہ دنیا کی پہلی کمپنی ہے امریکہ بیسڈ جو جین اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ماڈل لیجسلیشن بناتی ہے. تو پھر میں نے اس پہ کتاب لکھی, اور پھر مجھے انٹرنیشنل کلچرل ڈپلومیسی فورم پہ بھی ہوں, اور میں جو ہوں ورلڈ بینک کی ایڈوائزری کاؤنسل ممبر ہوں پارٹنرشپ فار اکنامک انکلوژن پہ. صحیح. تو 7 سال جب میں پاکستان میں کی سیاست میں نہیں تھی, پاکستان آتی تھی, بہت آتی تھی, لیکن سیاست میں نہیں تھی یا میڈیا پہ نہیں تھی, تو میں نے بڑا انٹرنیشنلی کام کیا, اور میرے خیال میں مجھے تو فائدہ ہوا کیونکہ میں نے انٹرنیشنلی سیکھا, لیکن میرے خیال میں ایک پاکستانی عورت, سندھ کی عورت باہر کیا امیج دیتی ہے, تو آئی تھنک پاکستان کا بھی ہوپ فلی فائدہ ہوا ہوگا. تو میں نے ہوپ فلی سندھ کا اور پاکستان کا فائدہ کیا, اور میں نے بہت سیکھا. لیکن پھر مجھے ریئلائزیشن ہوئی, ریسنٹلی ہاؤس آف لارڈس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ان کا ایک کلچرل ڈپلومیسی فورم میں ایک ہسٹورینز وداؤٹ بارڈرز کے نام سے ایک انیشیٹو سے فارمر فن لینڈ کے فارن منسٹر کا یہ انیشیٹو تھا. صحیح. انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ کیا تھا اس کا مقصد, ان کا مقصد یہ ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹری کو یوز کرتے ہوئے نیریٹیوز جو خراب کیے جاتے ہیں ان کو صحیح کریں ایک لائن میں, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوا, بہت لمبی چوڑی چیز ہے, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. صحیح. اور ان کا یہ مقصد تھا کہ جب آپ ہسٹری کو یوز کر کے ہسٹری کے نیریٹیوز جو ہے, یہی کہا جاتا ہے نا, جو جیتتا ہے وہی ہسٹری لکھتا ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہارتا ہے نا اس کے ساتھ نہ صرف وہ ہارتا ہے لیکن ہسٹری بھی پھر تبدیل ہو جاتی ہے اور مٹ جاتی ہے.
تو یہ صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہوا ہے, یہ پوری دنیا میں ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو رہی ہے. تو جیسے ان کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے رشینز کے ساتھ بیٹھے, فن لینڈ بیٹھا فار ایگزامپل, اور اس پہ گفتگو کی, اور اس میں ہر قسم کے لوگ تھے, ہسٹورینس بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, اور ڈفرینٹ پروفیشنس کے رکھنے والے تھے, کیونکہ ان کو ڈفرینٹ اوپینینس چاہیے تھے. تو انہوں نے یہ بات پریزنٹ کی ہاؤس آف لارڈس کے جو ایک کانفرنس تھی اس کی ایک کمیٹی, مطلب اس کی کانفرنس میں, اور انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں کیا کوئی سب چیپٹرز کھول سکتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں, کیونکہ وہ بڑھا رہے ہیں اپنی تنظیم کو, بڑھا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ بات سب کو اچھی لگی, لیکن سب نے ہاتھ اوپر نہیں کیا. ماروی میمن نے ہاتھ اوپر کیا. تو انہوں نے کہا آپ یو کے میں کریں گی. پہلے میں نے سوچا کہ ہاں میں یو کے میں بھی رہتی ہوں, امریکہ میں بھی رہتی ہوں, پاکستان میں بھی رہتی ہوں. تو پہلے میں نے سوچا کہ ہاں یہ تو انٹرنیشنلی میں کروں, لیکن میرا دل نہیں مانا. میں نے کہا میں اپنی دھرتی سے شروع کروں نا, مطلب میرا فرض میری دھرتی پہ زیادہ ہے کہ میں اپنا نیریٹو جو ملیا میٹ ہوا ہے, جو یہاں جو ڈس یونٹی کریٹ کی گئی ہے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر اسپیشلی. اب میں نے کہا کہ میں پاکستان کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی, میں سندھ اسپیسیفک ہونا چاہ رہی تھی. تو میں نے ان کو پرپوز کیا کہ یو کے کا کر لیں گے ہم بعد میں. وہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا کہ میں ایز اے پاکستانی یو کے کا چیپٹر چلا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ میرے لیے انٹرنیشنل اعزاز ہوتا ہے, وہ بھی میں کر سکتی ہوں, وہ بھی میں ایک دن کروں گی, ٹھیک ہے. لیکن پہلی رسپانسبلٹی میں نے ڈسکس کیا اور یہی فیملی کے ساتھ, اور میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے پہلے اپنا نیریٹو کلین کرنا چاہیے. اور جو سندھ, اور خاص طور پہ کیونکہ نام آپ نے جو بات شروع نام سے کی تھی, میرا نام نثار میمن صاحب بابا نے رکھا تھا شیخ ایاز کے مشورے پہ. اچھا, مجھے یہ بات بہت دوست تھے ان کے, جی, تو مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی کہ یہ بہت بھاری رسپانسبلٹی ہے. مطلب بعد میں سمجھ میں آئی ٹو دی ایکسٹینٹ جب میں نے میں اسٹوری تو ہمیشہ سے سناتی تھی. جب میں یونیورسٹی میں تھی عمر ماروی کی اسٹوری بڑی پوچھتی ہوں گی سہیلیاں یہ ماروی کیا ہے, کس طرح کا نام ہے. لیکن یہ بات عملی طور پہ 2010 کے NPIW کے دھرنے میں نے ڈیمونسٹریٹ کیا, اور مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی ماروی کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور اس نے اور میں نے اپنی پوری سیاست میں 2008 سے لے کے 2018 تک یہی کیا, ٹھیک ہے نا, کہ میں کھڑی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جن کی آواز نہیں تھی, اور میں ہر جگہ پہنچ جاتی تھی. آپ مجھے ہر دھرنے میں دیکھتے تھے, میں اپنی بات یا دھرنوں کے تھرو منواتی تھی, یا پارلیمنٹ کے تھرو, یا سپریم کورٹ کے تھرو, لیکن میں منوا کے نکلتی تھی, میں چھوڑتی نہیں تھی. اور میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, اور وہ ابھی بھی ہے, کہ پاکستان میں 4 صوبے اور 2 ٹیریٹریز ہیں, اور میرے اوپر تھے 7 دن. تو ایک دن میں کیبنٹ میں میرا ہونا ضروری ہوتا تھا. تو اسلام آباد لوگوں کے لیے بڑا شوق ہے نا, اسلام آباد رک جاؤ اچھا ہے سکون سے. تو میں ایک دن کیبنٹ میں ہوتی تھی, وہ ضروری تھا. لیکن وہ جو 6 دن بچتے تھے میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی, اور میں کہتی تھی میری 6 آنکھیں ہیں, تو مجھے ہر جگہ میں پہنچنا پڑتا تھا. تو میں نے پاگلوں کے جیسے ٹریول کیا جب میں وزیر تھی, اور جب میں اپوزیشن میں بھی تھی. میں سارا گوٹ گٹی ہر روڈ, ہر ڈسٹرکٹ, کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں. 400 مطلب آئی تھنک جتنا میں نے پاکستان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اور غریب کی آنکھوں سے, اور جو ولنریبل ہیں, اور جو جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, شاید کسی نے وہ نہیں دیکھا ہے, اور میں نے کنٹریبیوٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ ہوا, تو اب بات آتی ہے یہ سندھ پہ یہ جو انیشیٹو ہم نے شروع کیا ہے, یہ جو ہے 12 تاریخ کو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی میرے ریزیڈنس پہ ادھر کراچی میں, اور میں نے کچھ لوگ جمع کیے ہوئے تھے, اور ہم نے ایک طویل چارٹر بنایا, اور اس پہ ایگریمنٹ کی اور سائن آف کیا, ٹھیک ہے. اس میں سے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے, وہ جو ساری ٹیم تھی, انہوں نے ایک بہت بڑی کمٹمنٹ کی. غیر سیاسی ٹیم ہے تقریباً سارے. آپ
کون ینگ ٹو اولڈ, میں تو کہتی ہوں کہ مختلف جنریشنز کو اکٹھا کیا ہے آپ ہر گھر میں سیاست ہو رہی ہے. کون آج سیاسی نہیں ہے؟ ایک گھر سیاسی ہے. تو یہ ورڈ سیاست اگر صرف سیاست دانوں کے لیے ہے تو یہ غلط ہے. اس میں سارے کچھ ہسٹورینز ہیں, کچھ انٹلیکچوئلز ہیں, کچھ رائٹرز ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ پی ایچ ڈیز ہیں, کچھ ریسرچ کر رہے ہیں. اٹس اے مکس گروپ. بٹ یہ قافلہ فاؤنڈنگ, یہ تو ابھی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, یہ ابھی شروع ہوا ہے. ممبرشپ ڈرائیو میں تو ہم نے کہا ہے کہ سب لوگ آئیں گے. میں نے فوکس کیا سندھ پہ, اور میں نے کلیئرلی کہا کہ سندھ میں جو لوگ بھی رہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, اگر وہ سندھ میں پیدا ہوئے ہوں یا نہ پیدا ہوئے ہوں, اگر ان کے بڑے پیدا نہیں ہوئے ہوں اور وہ جو ہے آئے ہیں سندھ میں, اور چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں, کوئی بھی ان کی بولی ہو, وہ ہے ایتھنسٹی ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, اگر اس چارٹر پہ وہ سائن آف کر جاتے ہیں سندھ کے چارٹر پہ, تو وہ ہمارے ممبرز بن سکتے ہیں. نمبر 1. صحیح ہے. نمبر 2, یہ صرف سندھ کے اضلاع کے لیے نہیں تھا, صرف مطلب سندھ کے لیے نہیں تھا. ممبرشپ ڈرائیو پورے پاکستان کے لیے ہے, اور سندھ کا جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے, جو سندھ سے بہت محبت کرتا ہے, یہ ان کے لیے بھی ہے. اور پلس انٹرنیشنلی بھی اگر فن لینڈ سے کوئی سندھ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور اس کا ممبر بننا چاہتا ہے تو سر آنکھوں پہ بنے. تو یہ پوری دنیا کے لیے ممبرشپ ڈرائیو کھلی ہوئی ہے. اچھا ادھی, آپ نے 2-3 چیزیں اپنی باتوں میں کہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے سندھ کا کیس عمران خان کے آگے رکھا, نواز شریف کے آگے رکھا, تو وہ کیا کیس تھا؟ ایسے کون سے اہم قابل اعتراض منصوبے یا کوئی کہے کہ سندھ کا کیس تھا جو انہوں نے ڈس ایگری کیا, اور آپ نے پھر کہا کہ نہیں بھائی میں ان کے ساتھ سیاست نہیں کروں گی؟ تو وہ کیا تھا؟ پھر آپ کی کردار کشی بھی کی گئی جب آپ باہر گئی. ایکچولی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سندھ کے ایشوز تو آپ سنبھال لیں گی نا, تو جیسے آپ چاہیں گی اور جیسے اسٹیبلشمنٹ کہے گی. تو میں نے کہا اگر میں نہیں سنبھالنا ہے تو لیڈر تو پھر میں ہوں, تو میں آپ کے پیچھے کیوں چلوں؟ اگر آپ مجھے کوئی اپنا موقف ہی نہیں دے رہے سندھ پہ, تو مطلب آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی, تو میں PMLQ1 سے تو نہیں نکلی تھی نا PMLQ2 جوائن کرنے کے لیے. میں نے اگر PMLQ1 چھوڑی تھی اصولی بنیاد پہ, تو پھر 2 تو نہیں جوائن کرنا تھا نا. تو میں نے کہا نو, ختم. تو اس کو تو پتہ ہی نہیں سندھ کے بارے میں, تو جب اس کو پتہ ہی نہیں سندھ کے بارے میں تو ختم ہو گئی بات. نواز شریف صاحب کیونکہ زیادہ ان کی وہ تھی, وہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے, ان کو پتہ تھا واٹ از ایکسیپٹیبل ٹو سندھ اینڈ واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. نو گو ایریا سندھ کے ان کو پتہ تھے. تو ظاہری بات ہے ہمارے کوئی اختلافات تھے ہی نہیں سندھ کے اوپر, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کون سی چیزیں سندھ نہیں مانے گا, اور ہم نے ان کے لیے کیمپینس بھی چلائیں. اچھا, پیپلز پارٹی بھی تو سندھ کی کہتی ہے نمائندہ جماعت ہوں, اور اس کا بیس بھی سندھ ہے. جب آپ سندھ کی بات کرتی ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کیا ہے؟ موہنجو دڑو ایک بہت گلوریس سویلائزیشن تھی, 5000 سال پرانی. آج سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کس طرح کے ہیں؟ آپ منظر کشی کچھ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاورٹی بڑھ چکی ہے, غربت پدرے پٹ پہ ہیں, پدرے پٹ پیا, ختم, فنش. تو وہ اگر سندھ کی ملکیت, سندھ ان کی ملکیت ہے, اور تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ چلا رہے ہیں جیسے سندھ کو چلا رہے ہیں. ووٹ تو ان کو ملتے ہیں, کیونکہ ووٹ تو ان کو ملتے ہیں, لیکن سندھ کے حالات صحیح نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ووٹ ملتے ہیں. اچھا, اگر لیکن میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہی زیادہ, اور میں کسی پارٹیز کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہی, کیونکہ میں نے ایک نیا چیپٹر شروع کیا ہے, اس کا نام ہے ہسٹورینز وداؤٹ بارڈرز سندھ پاکستان چیپٹر. اچھا, اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب لوگ آئیں, پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں, پروفیشنلز آئیں, ڈاکٹرز آئیں, انجینئرز آئیں, کوئی کس کی جو بھی ایسوسیشن ہو, اگر اس چارٹر پہ ان کو منظوری ہے تو آئیں ہمارے ساتھ. ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں بنا رہے نا, ہم نے تو ایک فورم بنایا ہے. اس فورم پہ کوئی بھی ایسوسیشن آ سکتی ہے, لیکن اس کو سائن کرنا ہوگا ممبرشپ ڈرائیو کے لیے. اس پہ پھر اگریمنٹ ہونی چاہیے
کہ سندھ کے اوپر پھر یہ جو ہے نا سمجھوتے نہیں ہوں گے. میں نے سندھ کے اوپر سمجھوتے دیکھے پارلیمنٹ میں. اچھا جی, پیپلز پارٹی کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں نیشنل لینگویج بل نہیں بنا؟ ہاں, میں پوچھتی ہوں. جب میں نے پیش کیا تو کیوں رد ہوا 4 دفعہ؟ تو مالکی کیوں نہیں کرتی؟ بات تو کرتی ہے سندھی بولی کی, تو ریزلٹس کیوں نہیں دکھاتی؟ تو پلیز, میں اس وقت کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنے آئی ہوں, میں یہ کہنے آئی ہوں کہ کیونکہ انہوں نے مالکی نہیں کیا سندھ کے نیریٹو پہ, ہسٹوریکل نیریٹو پہ. سندھ کا ہسٹوریکل نیریٹو تباہ برباد ہو گیا ہے اور بہت کمپرومائزز ہوئی ہیں. جب میں نے موو کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ جھرک ٹھٹے میں پیدا ہوئے تھے. ہاں, تاریخ ہے, بلکہ ہمیں پڑھایا گیا 80s تک پڑھایا گیا. مجھے وہ ایک پیپلز پارٹی کی ہی اسپیکر تھیں جنہوں نے میرا مائک بند کیا, مجھے وہ پیش نہیں کرنے دیا. اچھا, یہ جو آپ اپنا پروگرام لائی ہیں یا جو آپ نے چیپٹر ایک اپنا سندھ چیپٹر اس کی بنیاد رکھی ہے, تو پھر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کل میں نے آپ سے اسی نوعیت کا سوال بھی کیا تھا کہ سندھ زخمی ہے, زخمی اس حوالے سے ہے کہ سندھ میں تعلیم کی شرح, ایک تو پاورٹی کا آپ نے ذکر کیا, غربت کا, لیکن تعلیمی حساب سے بھی وہ یکساں مواقع سندھ کے لوگوں کو میسر نہیں ہے. غربت کی وجہ سے لوگ بچے نہیں پڑھا پاتے. اس کے علاوہ بے روزگاری, ٹیکنیکل اسکلز نہیں ہیں. لوگ انٹر میٹرک پڑھ کے کہتے ہیں میں تو بے روزگار ہو گیا, مجھے تو کوئی بڑی سیٹ دو. سرکاری نوکریوں کی اٹریکشن لوگوں میں, کوئی ذاتی کاروبار کرنے نہیں دیتی. لسٹ بہت لمبی ہے. تو آپ کا چیپٹر کس طرح ان چیزوں کو ختم کرے گا؟ ہمارا جو فورم ہے, کیا بیانیہ بنائے گا؟ ہمارا جو فورم ہے وہ ہسٹری سے دکھائے گا کہ نیشنز کو کس طرح سے یونائٹ کیا جاتا ہے, اور اس سندھ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے لوگ رہتے ہیں, ان میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1, رورل اینڈ اربن میں جو انیکوالٹیز آئی ہیں وہ سندھ کی تاریخ نہیں ہے. سندھ کی تاریخ میں کوئی انیکوالٹیز نہیں تھیں. سندھ کی تاریخ میں سب کو ایکول ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور اگر میں کراچی سے تھوڑا باہر نکلوں اور ایک اور, بلکہ شاید کراچی ہی کا وہ حصہ ہے ملیر ایک قسم سے, اور میں ملیر, مجھے 30 منٹ کی ڈرائیو پہ, یا کراچی کی کسی بھی میں ایک سلم میں چلے جاؤں, یا مطلب ڈیفینس ایک سائڈ پہ ہے تو سلمز دوسری سائڈ پہ, اور ملیر میں کوئی گوٹ ہیں جو ٹوٹل پدرے پٹ پہ ہیں. 300 گاؤں ہیں ملیر کے جو برسات کا پانی اسٹور کر کے آج بھی پیتے ہیں, آج کے دور میں بھی ٹوٹل پدرے پٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کراچی کا حال ہے, تو باقی جتنے اضلاع ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یہی تو میرا سوال یہ کہ پہلے تو یہ رورل اربن ڈیوائڈ میں اکنامکلی ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ تاریخی موقف نہیں, ہم تاریخ سے پروو کریں گے کہ سندھ میں یہ نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو سلسلہ شروع کیا نا کراچی سندھ, رانگ. یہ کوئی چیز نہیں ہے لاہور پنجاب. ٹھیک, دیر از لاہور اینڈ دین دیر از مطلب لاہور کو الگ نہیں کیا جاتا ہے پنجاب سے, وہ کیپٹل ہے پنجاب کا. کراچی کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے کاسموپولیٹن سٹی ہے, ہمیں فخر ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. دارالحکومت تھا پاکستان کا, اس کو بھی چھین لیا گیا. اس سے بھی, اس کی بھی وجہ ہم پوچھیں گے, ہسٹری سے نکالیں گے بھائی کیا وجوہات تھیں کہ دارالحکومت سندھ سے چھینا گیا. نیریٹو سندھ کا یہ بھی ہے نا, پہلے تو وہ ہے, اور پھر اب آپ پہلے تو دارالحکومت پاکستان کا چھین لیا, اب دارالحکومت سندھ کا سندھ سے چھین رہے ہیں. ناٹ ایکسیپٹیبل. اوکے, سندھ کی کوئی ڈویژن نہیں ہوگی, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, بیکاز تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے, ناٹ بیکاز سیاست ہمیں یہ سکھاتی ہے. بات تو یہ ساری کرتے ہیں سیاسی لوگ, لیکن انہوں نے کون سا ہسٹری سے پروف کیا ہے؟ کیا ان کی باتوں سے کیا یہ چیزیں کم ہوئی ہیں؟ یہ تو زیادہ اس کو بڑھا رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جتنے ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگی گورننس. آل ٹوٹلی انکریکٹ.
جتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے اتنے زیادہ چیف منسٹر ہاؤسز ہوں گے, اتنے زیادہ گورنر ہاؤسز ہوں گے, اتنے زیادہ ہائی کورٹس ہوں گے, اتنے زیادہ بیوروکریسی ہوگی, اتنا زیادہ خرچہ ہوگا, اتنی زیادہ کوآرڈینیشن ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کی اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی ہے. 4 صوبے اور 2 ٹیریٹریز. آپ سندھ کو کٹ کرنا چاہ رہے ہیں 3 میں, پلیز. اچھا ٹھیک ہے نا. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم تاریخ سے دکھائیں گے جو چیزیں یہ نہیں کر سکے سیاستدان. ہم نیکسٹ لیول ہیں, ہم فورم ہیں, ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے نو, ہم سب ایک ہیں, سندھ میں رہنے والے سب ایک ہیں. یہ لسانیت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جو سندھ کا نمک کھاتا ہے وہ سندھی ہے, اس کو سندھی تسلیم کیا جائے. یہ لیبلنگ بند کی جائے, یہ اسٹیریو ٹائپنگ سندھیز کے خلاف اور دوسروں کے خلاف بند کی جائے. بھائی پنجابی بولنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں, یہاں سے ان کی زمینیں کماتے ہیں, کھاتے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے سندھ پہ جتنا آپ کا اور میرا ہے. تو سندھ کا نیریٹو کی جو ساری ایک قسم کی ذمہ داری ہے, یہ میرے پہ نہیں ہے صرف, یہ ہمارے فورم پہ نہیں ہے صرف, یہ تو ہر سندھ کے شہری پہ ہے اور سندھ کے باتی پہ ہے. سندھ کا ہاری بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے, سندھ کا انڈسٹریلسٹ بھی اتنا ذمہ دار ہے کہ یہ سندھ کا نیریٹو جو ہے فکس کیا جائے. کافی چیزوں میں تو ابھی 2-3 چیزیں آپ سے بات کی, لمبی طویل. ہمارے پاس تو پورا چارٹر ہے, جائیں www.historians without borders.sindh.com پہ اور اس پہ جا کے چارٹر دیکھ لیں. تو ابھی تو لمبی لسٹ ہے, ابھی تو بہت لمبی چیزیں ہم نے سارٹ آؤٹ کرنی ہے. اچھا, ایسے ملک میں اور ایسے صوبے میں جہاں پر سیاستدان شکایت کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کئی معاملات نہیں ہیں, کریکٹ, ذکر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, ذکر ہوتا ہے اداروں کا, کریکٹ. تو ایسے ماحول میں جہاں پہ زیادہ بات کرنے والے کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, کریکٹ, تو ماروی میمن کس طرح یہ پرفارم کر پائے گی؟ لوگوں کی تعلیم نہیں ہے, ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے جس لیول کی آپ باتیں کر رہی ہیں. آئی تھنک شعور ہے. ہم ووٹ کسی کو دے کے آتے ہیں, منتخب کوئی ہوتا ہے. اگریڈ, بٹ ہمیں جو لوگ نکلتے ہیں ان کی زبانیں بند کی جاتی ہیں, اور جن لوگوں میں شعور ہے وہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی کیسز, بکری کا کیس, فلاں کیس, یہ کیس, تو لوگ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بند ہونا چاہیے. بھائی ڈیموکریسی ہے نا, تو بات کرنے دیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ نہیں نکل پاتے وہ غربت میں اس وقت اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اتنی بے بسی آپ نے کر دی ہے ان کے لیے کہ وہ اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کو صرف اتنی سوچ ہے کہ کل شام کا کھانا کیسے آئے گا. تو پھر آپ کے پیچھے کیسے آئیں گے ہمارے پیچھے؟ مجموعہ کیسے بنے گا؟ نہیں, وہ ایسے ہوگا نا کہ جب ہم حق اور سچی بات کریں گے سندھ کے نیریٹو کے اوپر کہ سب کے رائٹس ایکول ہیں. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ علی قاضی اور ماروی میمن جب باہر نکلے تھے تو ہم ان کے پیچھے لگے تھے, لیکن وہ ہمیں چھوڑ کے آگے نکل گئے کہیں. تو کیسے اب آپ کے پیچھے کیسے لگے؟ یہ کریڈیبلٹی تو آپ کی بڑی خراب ہے ماضی کی. نہیں, میری کریڈیبلٹی اس طرح سے خراب نہیں ہے کیونکہ میں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کیس جیتا, میں نے NPIW کا کیس جیتا, میں نے جو ہے حلیمہ بھٹو کا کیس جیتا, میں نے فلڈ کمیشن کو, میں 6 حکومتوں کو میں نے سنگل ہینڈڈلی وداؤٹ اے لا ڈگری سپریم کورٹ میں نے اپنے آپ کو لائر بنا کے اب خود ریپرزینٹ کیا. فلڈ کمیشن پہ ساری حکومتوں کو میں نے جو ہے پٹیشن کیا, فلڈ کمیشن بنوایا. تو میری کریڈیبلٹی تو بالکل سیٹ ہے, لیکن تو میرا کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں, اس کے علاوہ میں ایک بات اور کروں. سندھ کے ماحول کی بات ہے. پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کے سامنے جو قوم پرست کھڑے ہوتے تھے پورے ڈیمیج سب جالے بن گئے. اس کے علاوہ دیگر جو بڑے نظریاتی حلقہ ایک ہوتا تھا جن کو ہم پلیجسٹ کہتے ہیں, ان کی بھی بڑے پلیجو صاحب کے جانے کے بعد وہ تھوڑا کمزور پڑ گئے. وہ بھی باہر نہیں نکلتے. ادیب شاعر ہمارے وظیفے لے کے چپ ہو گئے. اب ایسے سندھ میں ماروی میمن کا ساتھ کون دے گا؟ یہ جو کل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اب مجھے تو ان میں بھی کئی ایسے چہرے نظر آئے جن کے اوپر بھی کافی کوشچن مارکس ہیں کہ یہ کیسے. میں اپنے میں پہلی بات میں اپنے فاؤنڈنگ ممبرس کی عزت کرتی ہوں, اور جو میرے ساتھ بیٹھے تھے اور جو وہاں نہیں بھی تھے لیکن وہ کیونکہ پہنچ نہیں سکے, لیکن جو میں نے نام پڑھ کے سنائے,
میں امید ہندی میں کہتے ہیں چھٹل کارتوس ہے. نہیں بھائی یہ غلط ہے بات چھٹل کارتوس. انہوں نے ایک چارٹر پہ سائن کیا ہے, میں ان کی عزت کرتی ہوں, احترام ہے, مجھے پوری امید ہے کہ وہ آگے لے کے چلیں گے چیزوں کو اور کسی دبدباؤ میں نہیں آئیں گے. اب ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے نا, ہم جنگی بات تو نہیں کر رہے, ہم تو سندھ کے ہسٹوریکل نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی جنگ کرنے تو نہیں نکلیں کسی کے ساتھ, ہم کوئی ووٹ لینے تو نہیں نکلے نا بھائی, ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں, تو ہماری کمپٹیشن تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ. یہ بات سن لیں آپ. ہاں جی. باقیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید وہ ووٹ لینے نکلیں تبھی ان کا مسئلہ ہے, یا وہ انصاف پہ, بھئی انصاف پہ ایشوز ہو رہے ہیں نا سندھ میں. تو آپ جیسے لوگ جن کے بہت ملینز کے, کچھ لوگوں کے بڑے ملینز کے فالوورز ہیں, تو اگر وہ ایک بات کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں نا. جو انجسٹسز ہو رہی ہوتی ہیں سندھ میں, نا انصافیاں, لیکن وہ ملینز پیچھے ہو والے جاتے بھی ہیں. مال لے کر چپ ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. خیر اینی وے پوائنٹ یہ ہے, اس کو ہوئے ہیں 6 دن. پہلی میٹنگ 12 تاریخ, میں کراچی پہنچی ہوں لٹرلی شاید 7 تاریخ کو. کتنے دنوں کے لیے آئی ہیں یہ بھی بتا دیں, کیونکہ لوگ اکثر ہاں نہیں ماحول ایک بنا کے گرم کر کے پھر گئے. نہیں, میں بہت کلیئر ہوں اس پہ. میں جہاں بھی ہوں, میں میرے تین گھر ہیں 3 ملکوں میں, US, UK اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے, تو میں اپنا ٹائم تینوں کے بیچ میں گزارتی ہوں. لیکن ذاتی زندگی کیسے مینیج کریں گے؟ ہو جائے, نہیں انشاءاللہ سب ہو جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز اب آن لائن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں, ہمیں تو پہنچنا پڑتا تھا. مجھے تو آج میں دیکھ رہی تھی کہ اگر میں کشمور کنکوٹ کے کسی گاؤں میں نہیں پہنچتی جہاں زیادتی ہوئی تو میڈیا نہیں پہنچتا تھا. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. تو میڈیا نہیں پہنچتا تھا تو اس کی آواز نہیں پہنچتی تھی, تو مسئلہ سالو نہیں ہوتا تھا. اب تو امریکہ سے بیٹھ کے لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اس بندے کی بات سن لیتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے. براہ راست لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بالکل ترقی ہے, ترقی ہے نا. تو نیو میڈیا جو آیا ہے وہ تو ایک قسم کا جنونی سین ہے. کنٹرولڈ بھی نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے. آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, آئی مین ہوگا, مطلب ان کے مجھے تو کہا گیا ہے, میں نے کچھ پوڈ کاسٹ یہاں بھی اٹینڈ کیے ہیں, جو لوگ یہاں سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیسز ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ جو باہر ہیں شاید ان کے اوپر بھی ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. میرا پوائنٹ یہ ہے, حق اور سچ کی بات بھٹائی سرکار نے بھی کی تھی, اور بھٹائی سرکار ہمارا نارتھ سٹار ہے. میرا تو باس وہی ہے, اور ہماری جو ہمارا جو فورم ہے اس کا بھی باس وہی ہے. اچھا, میں چیئر پرسن ہوں لیکن ہمارا باس وہ ہے. اور میں نہیں بات یہاں ختم نہیں, کیونکہ بھٹائی سرکار کے بعد جب بھٹائی سرکار نکلے تھے اپنی آواز انہوں نے بات شروع کی تھی, تو جو مولوی تھے اس زمانے کے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو کیا بھٹائی سرکار کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی تھیں؟ لیکن آج تاریخ میں کس کا نام یاد ہے؟ جو مولوی جنہوں نے سازشیں دیں ان کو کون جانتا ہے؟ لیکن بھٹائی کا نام تو سب لیتے ہیں. لیکن بھٹائی کے جیسے کام نہیں سب کرتے سندھ میں. بھٹائی کے نعرے تو سارے لگاتے ہیں, لیکن بھٹائی کا کام کر کے دکھائے نا. تو یہ سندھ چیپٹر ہسٹورینز وداؤٹ بارڈرز نیریٹو صحیح کرے گا اور سب کو جوڑے گا, لڑائی نہیں کرائے گا کسی کی. ہم ہر آپ اگر کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تو پارٹی ہیں ہی نہیں نا. ہم تو سندھ کا کاز لے کے چل رہے ہیں اور ہسٹری سے لے کے چل رہے ہیں. ہم پروف کر رہے ہیں ہسٹوریکلی کہ ہم صحیح ہیں, کہ یہ اربن سوشل ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. بولی کی پوائنٹ پہ ہسٹوریکل نیمز نہیں آپ کو چینج کرنے چاہیے, آپ ڈویژنز نہ کریٹ کریں. اور ہم اگر یہ سندھ مضبوط ہوگا, دیکھیں جو قومیں اپنے ماضی سے نہیں سیکھتی نا تو ان کا فیوچر نہیں ہوتا. اس وقت اکنامکلی پاکستان اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ ماضی سے کچھ نہیں سیکھا ہے. بولی کے ایشو پہ ایسٹ پاکستان تو ہم نے گوا دیا, بولی کے ایشو پہ گوایا نا, تو کیا سیکھا؟
نیشنل لینگویج بنا دیتے, ساروں کو عزت دے دیتے, تو آج ایسٹ پاکستان شاید نہیں جاتا. سیاستدان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کام کرنے نہیں دیتی. میں نہ سیاستدانوں کی اسپوکس پرسن ہوں, نہ میں اسٹیبلشمنٹ کی اسپوکس پرسن ہوں. میں ہوں چیئر پرسن ہسٹورینس وداؤٹ بارڈرز سندھ پاکستان چیپٹر کی. ٹھیک ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں بات کروں اور میں کام کروں. جو کام وہ نہیں کر سکتے وہ کسی کو بھی بلیم کریں نا, میرا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. ہاں, میرا کام ہے کہ میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں جا رہی. میں نے یہ بیڑا اٹھایا نا, میرے فاؤنڈنگ ممبرز نے اٹھایا, ممبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے, تو ہم اٹھائیں گے, ہم لوگوں کو کنونس کریں گے. پاکستان میں جو اس وقت سیاسی اور ہم جماعتیں یونٹی ہیں لے کے آئیں گے سندھ میں, اور اسی طرح سے ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ جو لسانیت ہے نا سندھ کے اندر, اس سے مجھے سخت مطلب میرا دل مجھے اچھا نہیں لگتا. ہم سب ایک ہیں. کراچی کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ یہ جو دادو 7 سے آتے ہیں ان کو ہمارے اوپر حق حکمرانی جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں یہ اسٹیریو ٹائپنگ, یہ جو اینمیٹیز, یہ جو لسانیت, یہ جو ہیٹریڈ, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ڈویژن کی سیاست کرتے ہیں. ہم آئے ہیں نیریٹیوز کو فکس کرنے, کہ ٹالرنس پھیلانے, صوفی پیغام پھیلانے, بٹائی کا پیغام پھیلانے. محبت کی سیاست ہے نا, ہم سیاست کرنے تو نہیں آئے, لیکن ہم بٹائی کا پیغام پھیلانے آئے ہیں جو ٹالرنس ہے سب کے لیے. دیر از, والد صاحب نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی اور میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں, دیر از ویلتھ ان ڈائیورسٹی. مطلب یہ کہ جتنی ڈائیورسٹی ہوگی اتنی زیادہ شاندار ہوگی. بھائی اگر ایک ہی قسم کی چیز بار بار بولی جائے گی تو کیا ویلتھ ہے. مطلب بابا کے بارے میں کچھ بتائیں. ایک بیٹی کے لیے اپنے والد صاحب کے اوپر, تو وہ تو ان کے ہیرو ہیں. ہاں, تو والد صاحب نے جو اصولی جینزیز کو بتائیں بابا کا, کیونکہ جینزیز نہیں جانتے نا جو پاپا نے سٹینڈز لیے سندھ کے ایشوز کے اوپر, پاکستان کہتے ہیں کالا باغ ڈیم کے حامی تھے. کتنی غلط یہ مس انفارمیشن تھی, کتنی غلط. یہ وہی سازش ہے نا, یہی تو وہ بات ہے کہ لوگ سازشیں کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف تاکہ وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. پاپا واٹر کمیٹی کے چیئر پرسن تھے, انہوں نے بھاشا ڈیم کا نام لیا تھا, انہوں نے کالا باغ ڈیم کو رد کیا تھا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور مشرف صاحب کو پیچھے ہٹوایا تھا. مشرف صاحب نکلے تھے نا کالا باغ ڈیم سپورٹ کرنے, تو میں بھی اب جو ہے میرا بھی اس میں ہاتھ ہے کہ میں اور پاپا نے ان کو پیچھے کیا تھا کہ نہ کریں. تو پاپا نے تو بچایا تھا سندھ کو کالا باغ ڈیم سے, میں تو فخر سے کہتی ہوں. تو یہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, تو یہ تو میرے بارے میں بھی پھیلائی جاتی ہے کہ اس نے لینگویج بل پہ کچھ نہیں کیا, اس نے اس کو اپوز کیا. ارے بابا چریا تھا مطلب تانگ خبر کونا تھا, وہیں ہسٹری پڑھو, پارلیمنٹ کی آرکائیوز نکالیں بھائی, جائیں میری ویب سائٹ پڑھیے. 14 دفعہ 14 ٹائم 4 دفعہ تو میں نے لیجسلیٹو بل کیا جو آپ لوگوں نے پاس نہیں کیا. 14 ایونٹس میں نے کیے ہیں. تو سازشیں تو میرے خلاف بھی ہوئی ہیں, جو جھوٹ تو ساروں کے خلاف بولے جاتے ہیں. جو حق اور سچ پہ نکلتا ہے اس کے خلاف تو بڑی کیمپینز ہوتی ہیں, بڑی کیریکٹر اسیسینیشنز ہوتی ہیں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. کتنی حد تک مذہبی ہیں؟ میں یہ پرسنل کویشچن ہے. ویسے مطلب ہوتا ہے نا ایک صوفیزم کا حامی ہوتا ہے, کوئی ملائی رہتی ہے کوئی اس طرح سے. میں ایکچولی سوشی ہوں. کیا ہے سوشی؟ سوشی. یا یہ کوئی نیا, ہاں مطلب یہ کہ مجھے کافی چیزیں, میں سیکٹیرینزم میں نہیں بلیو کرتی. ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. مجھے کافی چیزیں میں پیدا تو آبویسلی سنی گھر میں ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. تو میری تربیت تو یوں ہی ہوئی ہے, لیکن پھر میں نے کچھ شیعہ چیزیں بھی دیکھیں اور مجھے وہ اچھی لگیں, تو میں نے کچھ میں وہ بھی اپنا لیتی ہوں. اور میں نے صوفیزم میں یہی دیکھا ہے کہ وہ بھی سوشی ہیں. تو ہمیں جو ہے ٹالرنٹ ہونا چاہیے. ایون سیکٹیرینزم میں نہیں بلیو کرتی. لسانیت تو پھر آگے کی بات ہو جاتی ہے نا. ایون آپ نے تو اسلام کو بھی بانٹ دیا ہے, میں تو کہتی ہوں اس کو بھی نہ بانٹیں. تو آئی تھنک بٹائی سرکار بھی سوشی تھے.
صوفی راگ موسیقی جی سے کتنی بالکل، دلچسپی. مطلب ان دا سینس کہ جب آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو علن فقیر کو آپ سنیں گے، اور جو ہمارا ہیریٹیج ہے چیپٹر سندھ، جو یہ جو ہماری فورم ہے جو ہسٹورینز وداؤٹ بارڈرز کا، اس پہ آپ کو ہمارا ہیریٹیج کی ہم کیسے بلڈ کرتے ہیں نیریٹو اس کا واپس. اور آج کل تو مجھے جو اور ان کو پروموٹ کریں گے جو اس کو نئے فارمز میں لے کے آ رہے ہیں، بڑے کول فارمز میں لے کے آ رہے ہیں. بھائی علن فقیر تو علن فقیر ہے، آبدہ پروین تو آبدہ پروین ہے، لیکن جو آج کل جو نئے لوگ آئے نا جو کوک اسٹوڈیو میں نئے طریقے سے اس کو جیزی طریقے سے کر رہے ہیں، بڑے کول ہیں. تو اٹس اے گڈ مکس. میں تو کہتی ہوں کہ اس فورم میں اس میں سب نکلیں، بوڑھے، جوان، نوجوان، عورتیں، آدمی، ہر قسم کے لوگ نکلیں سندھ کے کاز کے لیے. یہ سیاسی باتیں نہیں. اچھا آپ نے کہا نا کوئی ذاتی سوال، ادھی میں ایک چیز تھوڑا سا اضافہ اس میں کروں کہ پولیٹیشنس، صحافی، اداکار، فنون لطیفہ سے تعلق رکھ، ادیب، شاعر، یہ جسٹ لائک پبلک پراپرٹی، کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے کام سے محبت کرتے ہیں. اور ماروی کے نام سے محبت کرنے والے بھی ماروی کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے نا کہ ماروی 10 سال کہاں تھی، ماروی کے پیچھے سے بڑی کردار کشی کی گئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اس وقت کیا پوزیشن ہے. تھوڑا سا میں ذاتی طور پہ آپ کے لیے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے، یا معاملات کیا ہیں، بچے وغیرہ، یا کیا مطلب. میں صرف اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ کردار کشی ڈیفینیٹلی کی گئی اور میں اس کو یہیں چھوڑنا چاہوں گی، اور میں اس پہ مزید اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. کچھ بھی نہیں. آئی ایم میرڈ ٹو اے پاکستانی اوریجن امریکن. اوکے. اینڈ تبھی میں 3 ملکوں میں رہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کو سندھ سے بڑی محبت ہے. اولاد ہے؟ میری جو ہے ایک اولاد ہے اور ان کی 2 ہیں. تو ہماری مل کے 3 ہیں. اور کیونکہ میری سندھ دکھایا ہے، لے کر آئی ہیں وہ سندھ، وہ ایکچولی چٹگانگ میں پیدا ہوئے ہیں، اور تو انہوں نے وہ ایسٹ پاکستان کا پورا سسٹم دیکھا ہے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، تو ان کو سندھ زیادہ سمجھ میں آتا ہے دور سے. اور سندھ دکھانا مجھے ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے، تو میرے جو بہو ہے میں اس کو بہو نہیں سمجھتی، وہ میری بیٹی ہے. بیٹی ہے، کیا بات. تو یہی سندھ کی روایت ہے. سندھ کی روایت یہ ہے کہ ہم اپنی نیاڑیوں جو کہیں نا ست قرآن وانگر تھیندیوں آئیں، ٹھیک ہے نا بیٹی. تو آپ نے اگر یہ بات کی ہے تو پھر آپ کو کاروکاری کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیوں نہیں؟ ہاں، تو پھر سندھ کے حالات کیوں خراب ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں نا، اب جب بات کھلے گی تو دور تک جائے گی. ادھی سندھ میں قبائلی جھگڑے آپ دیکھیں کہ ایک ذات والا دوسری کاسٹ والے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہاں، یونٹی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کو جو ہے ان کو فکس کرنا ہے کہ سندھ کی تاریخ میں یہ نہیں تھا. اس میں کوئی کردار ادا کریں گی؟ نہیں، یہ چیپٹر جو ہے، یہ جو فورم ہے، میں کیا، میرا پورا فورم ہے وہ اس میں نہیں بلیو کرتا. اور وہ فورم کے جو چیپٹر کے اس میں ہے کہ اس میں سب میں یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ یونٹی ہونی چاہیے. تو یہ جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا اسٹیریوٹائپنگ بند ہونی چاہیے، سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، اور ہم ٹالرنس کا پیغام لے کے آئیں، کیونکہ ہم ہسٹری دکھانا چاہتے ہیں کہ سندھ میں پہلے یوں نہیں تھا. سندھ کی سچویشن جمف کر کے یوں جا رہی ہے. یس. اب پاکستان کی بھی جمف کر کے جا رہی ہے. وہ پہلے میری 6 آنکھیں ہوتی تھیں، لیکن اب میری 1 آنکھ ہے. اب میں تھوڑا فوکس رہنا چاہ رہی ہوں. میں نے پاکستان چیپٹر نہیں کھولا، میں کھول سکتی تھی، لیکن میں نے سندھ پاکستان چیپٹر، اور میں نے سندھ چیپٹر بھی نہیں کھولا، میں نے سندھ پاکستان چیپٹر کھولا، تاکہ کسی کو شک اور شبہ نہیں ہو کہ میں صرف سندھ کی بات کر رہی ہوں. سندھ پاکستان کے بغیر نہیں ہے، اور پاکستان سندھ کے بغیر نہیں ہے. اچھا، میں پھر وہی کل بھی شاید آپ سے سوالات ہوئے ہیں کہ یہ سوال اٹھتا ہے، ایک تو کہتے ہیں بھائی ماروی میمن کوئی ہڈن ہینڈس ہیں، نظر نہ آنے والے ہاتھ،
وہ اس کو لے کر آئے ہیں اور وہ سندھ میں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ایک یہ چیز اور دوسرا رائے یہ سوال ہے کہ بھائی اتنا بڑا نیٹ ورک, اتنی بڑی آپ وہ کہاں سے, کوئی مالی فائدہ, کوئی ہڈن فنڈنگ ہے, کیا ہے؟ اس وقت تو سیلف فنڈڈ ہوں, ٹھیک ہے. جی جی. اس وقت یہ آگے کیسے چلائیں گے کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, میرے جیسا بندہ گھر سے ادھر آنا بڑا مسئلہ ہے. اس وقت سیلف فنڈڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگ جب ساتھ ہوں گے, اس وقت ممبرشپ ڈرائیو جو ہے وہ فری ہے, ٹھیک. لیکن مجھے امید ہے کہ ڈائسپورا جو ہے سندھ کا وہ اس میں شامل ہوگا اور بعد میں جب ضرورت پڑی کہ دیکھ لیں گے. اس وقت ہم سیلف فنڈڈ ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو آپ کا ایک کویشچن تھا. اس سے پہلے آپ کا ایک اور کویشچن تھا. میں نے وہی ایک تو فنڈس کا کیا اور دوسرا ایک اسٹیبلشمنٹ کے بھائی ہڈن ہینڈس نے ان کو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. میرے خلاف یہ بات ہمیشہ نکلتی ہے اور اس لیے نکلتی ہے کیونکہ میں نے ایڈوائزری کی ISPR میں اور میں نے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کام کیا. تو ڈیفینیٹلی میرے اوپر تو یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, لیکن مجھے کوئی لانچ نہیں کر سکتا, میں سیلف پروپیلڈ ہوں. تو جب مجھے, اور نہ مجھے انہوں نے کبھی کچھ کہا ہے, مطلب اگر میں نے بولی کے ایشو پہ مجھے انہوں نے نہیں کہا پیچھے ہٹ جاؤ, باقیوں کو کہا ہوگا, کچھ سندھی وہاں تھے جن کو کہا تھا, لیکن مجھے انہوں نے نہیں کہا کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کو کہیں گے یہ چھتی ہے. اچھا, مشرف کیسا تھا؟ مشرف کے بارے میں کچھ, کیونکہ آپ قریب رہی, بہت کم لوگ بولتے ہیں ان پہ. میں اس فورم کے بارے میں زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں. ویسے مطلب ایسے دیکھیں, جب میں فورم کے بارے میں بات کرتی ہوں نا, پھر میں پریزیڈنٹ مشرف کی جب میں باتیں بتاتی ہوں تو پھر وہ فورم کی باتیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. فورم پہ بہت بات کر چکے ہیں, میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کیونکہ دیکھنے والے کو کچھ نالج ملے. پریزیڈنٹ مشرف کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت قریب سے کام کیا. جی جی. وہ بہت انٹرنلی ان کا جو سسٹم تھا نا, سسٹم بڑا ڈیموکریٹک تھا, وہ سب کی سنتے تھے. اچھا. اب یہ بات کسی کو اچھی نہیں سنتے تھے یا مانتے بھی تھے؟ مان گئے نا, کالا باغ ڈیم نہیں بنایا نا. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. پیچھے تو ایک تو یہ, لیکن ان کی کچھ غلطیاں بھی تھیں. میں ان کی اسپوکس پرسن تھی لیکن اب نہیں ہوں. نہیں ویسے مطلب ہم جنرل بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے پاگلوں کے جیسے ان کو ڈیفینڈ کیا ایک دور میں, لیکن اب میں نہیں کروں گی. بے نظیر بھٹو کے بارے میں کچھ آپ کی رائے, کیونکہ آپ بحیثیت خاتون. ہاں دیکھیں, سب عزت کرتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, تو پھر ہم سب کرتے ہیں کیونکہ وہ فرسٹ وومن پرائم منسٹر تھیں ایک اسلامک ملک کی, اور وہ جو ہے ایک دلیر خاتون تھی. کہتے ہیں کہ مشرف نے کہا تھا کہ میرے آپ کے تعلقات کے اوپر ہے آپ کی سیکیورٹی, جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی سیکیورٹی ہوگی, جتنے نہیں ہوں گے. FIR میں بھی نام ڈالنے کا مطالبہ کیا. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈائریکٹ ہوئے نا, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب پریزیڈنٹ مشرف نے بے نظیر کو مروایا. ہاں یہ پیپلز پارٹی والے بولتے رہتے ہیں نا. ہاں نہیں, میں نو, ہاں نا, میں نہیں مانتی. اچھا, نو. میاں صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے ذاتی طور پہ, پاکستانی؟ دیکھیں, میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا نا, بے شک میرے ان کے ساتھ اختلافات ہوئے ہیں, لیکن میں کسی کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہتی. اور میں آگے موو آن کر چکی ہوں, انٹرنیشنلی بھی موو آن کر چکی ہوں, اور اب ہم ایک چیپٹر پہ چل رہے ہیں, ایک فورم پہ چل رہے ہیں. تو اس لیے میں جو ہے سیاسی پارٹیز پہ زیادہ دھیان ہی نہیں دینا چاہتی, وہ ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جیٹس خریدے جا رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کراچی آئٹ تو آپ ہیں نا, کراچی میں بچپن آپ کا گزرا ہے. میں پیدا یہاں ہوئی ہیں, اس کے علاوہ فیملی کیٹی بندر کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ لیکن پیدا میں کراچی میں. پہلے کراچی کیا تھا, اب کراچی کیا ہے, کراچی کے بارے میں کیا پرسپشن ہے آپ کے ذہن میں؟ کراچی جو ہے بچپن میں تو بڑا خوبصورت ہوتا تھا, لیکن اب کراچی کی سچویشن یوں ہے کہ بس نہ پوچھیں. تو 80s 90s والا دور, جب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نیریٹو جو ہے, یہ ڈیولپمنٹ جو ہے, اور یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, کراچی جو تھا, میں نے تو وہ دن دیکھے نہیں, کیونکہ میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب کراچی اتنا خوبصورت ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. ٹرام چلتی تھی, ہاں بڑے, اور یہ کیپٹل تھا پاکستان کا. تو ان دا سینس کہ ہسٹری سے ہم نے کافی چیزیں سیکھنی ہیں, اور اگر ہمارے ہیریٹیج سے ہم چیزیں سیکھیں. کافی لوگوں نے کراچی کے اوپر بڑا کام بھی کیا ہے اس کے ہیریٹیج کو بہتر کرنے کے لیے,
میں ان کی عزت کرتی ہوں. اور ہمارا فورم ہر ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرے گا جو سندھ کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہوں, چاہے وہ آرکیولوجی میں ہوں. میں اب آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے اب ایگزیکٹلی ان کا فورم کا نام نہیں یاد, بٹ جو لوگ بھی سندھ کے لیے اچھی خواہشات رکھتے ہیں, سندھ کے لیے اچھے کام کرتے ہوں, وہ کسی فورم پہ ہیں, کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے کیا ہے, ان کے ساتھ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ وغیرہ جو بااختیار لوگ ہیں, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے سامنے اپنا نیریٹو رکھیں گی, ان سے ملاقات کریں گی. نہیں, مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں, سوری, میں نے مجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ان کی وہ سیاسی پارٹی ہمارا فورم ہے, ہم اپنا کام کریں. وہ کام نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم تو ان سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. میں کیوں جاؤں گی؟ میرا فورم کیوں جائے گا سیاسی پارٹی کے پاس؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تو سیاست کر رہے ہیں نا, ہم تو ہسٹوریکل نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں. ہمیں اپنا کام کرنے دیں جو ایکچولی ان کا کام تھا. انہوں نے نہیں کی, انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا سندھ کے نیریٹو کو, انہوں نے ڈویژنس کیں, انہوں نے کمپرومائزز کیں. ٹھیک ہے, تو میں کیوں جاؤں؟ ہمارا فورم کیوں جائے؟ ہم اس سے بڑھ کے کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں, اس میں رکاوٹیں تو آئیں گی اور وہ تو ایکسپیکٹڈ ہیں, لیکن جب قافلہ نکلتا ہے نا ایک فورم کا, تو کچھ لوگ ان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ پھر ان ہو جاتے ہیں, اور پھر جب بہت سارے لوگ ان ہو جاتے ہیں نا, پھر بہت سارے اور بھی ان ہو جاتے ہیں. سکسیس بریڈ سکسیس. جتنی بات کریں گے ٹروتھ کے اوپر, اتنی ہی ٹروتھ پھیلی جائے گی. جتنی آپ دہرائیں گے, جیسے ابھی لائز, جھوٹ, اگر ایک جھوٹ کو 5 دفعہ کہیں تو لوگ سمجھیں گے وہ سچ ہے. ابھی آپ نے یہ کالا باغ ڈیم کا جو ذکر کیا ہے, اس کو اگر آپ 5 دفعہ کہہ دیں کہ پھیلا دیں تو لوگ سمجھیں گے یہ سچ ہے. تو جو مس انفارمیشن ہے نا, اس کے خلاف ہم نکلیں گے. یہ فورم اس کے خلاف جو ہے بالکل کیمپین کر رہا ہے. یہ ہمارے چارٹر کا حصہ ہے کہ مس انفارمیشن ہم نہیں برداشت کریں گے. ہسٹوریکل نیریٹو ویسے ہی برباد ہو گیا ہے, مس انفارمیشن ہم نہیں ہونے دیں گے. سو نو مس انفارمیشن, نو ڈس یونٹی, لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے سندھ کی بہتری کے لیے. 100 بسم اللہ. سندھ کو لوگوں اب ڈائریکٹ آپ سے مخاطب اگر آپ ان سے ہونا چاہیں تو کیا میسج دیں گی؟ آپ کا کس طرح کا ساتھ دیں؟ آپ کو پیسے دیں, آپ کو محبت دیں, آپ کو بچے دیں, اپنے نوجوان دیں, مطلب کیا کریں؟ یا کوئی دال روٹی کھلائے, کیا کریں, مطلب بتائیں. www.historianswithoutborders.sindh.com پہ جائیں اور پڑھیں کہ ہمارے ایکچوئل چارٹر میں کیا لکھا ہے, اور ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, اور ہم سے بات کریں, اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں, اور ہیلدی ڈبیٹ کریں. اور ہم آپ کو ہسٹوریکلی پروف کر کے دکھائیں گے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. یونٹی آف سندھ کے لیے بہتر ہے, پاکستان کی یونٹی کے لیے بہتر ہے. اور تاریخ سے سیکھیں. اور جو میں نے واپس دہرا رہی ہوں اور کیمرہ کے اندر دیکھ کے اپنے سندھ کی پوری عوام کے ساتھ دل جوڑ کے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ پلیز, بہت ہو گیا, بہت ڈویژنز ہو گئے, اب مل کے چلیں اور نہیں کریں سازشیں ایک دوسرے کے خلاف. اور اس کو جو ہے اب اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں کہ سب لوگ سمجھیں کہ جو لوگ ہسٹری سے نہیں سیکھتے, نہ ان کا فیوچر صحیح ہوتا ہے, نہ ان کا پریزنٹ صحیح ہوتا ہے. ہسٹوریکل نیریٹو کو جو چینج کیا گیا ہے اس کو فکس کرنے میں ہماری مدد کریں, اور ہمارے ساتھ چلیں ہسٹوریکل نیریٹو کو فکس کرنے کے لیے, تاکہ سب کا بھلا ہو, تاکہ سب کی عزت ہو. ہم سب کی عزت کریں گے, کیونکہ جب آپ عزت دیتے ہیں تو آپ کو عزت ملتی ہے. نو گالی گلوچ. یہ جو گالی گلوچ کی سیاست ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. ہم ڈائلاگ کریں گے, ہم بات چیت کریں گے, اور ہم وہ کریں گے جو سندھ کی روایت ہے, کچہریاں. I look forward to doing کچہریز with all of you. بڑی مہربانی ہے دی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ
ہم کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ بیٹھیں اور مزید ہم بات کریں گے. اور اگر میں اس لندن میں بھی ہوں اور اگر میں انٹرنیشنل کام میں اگر میرے کچھ مصروفیات ہیں, کبھی میں افریقہ میں کچھ کام ہیں, کچھ جو گورنمنٹس وہاں بلاتی ہیں کچھ کام ہیں, تو میں آن لائن زندگی ہے, مطلب آئی ایم اے ون فون کال اوے اینڈ زوم از پریٹی کول. سو آج کل کی جو دنیا ہے اس پہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی فزیکلی پریزنٹ ایک سیمینار میں, کانفرنس میں, وہ ضروری ہے. یہ کووڈ نے ایک چیز تھوڑی بہتر کر دی, ایک ہی فائدہ نکلا کووڈ کا کہ لوگ آن لائن ہو گئے, سارے آن لائن ہو گئے. تو ہم پھر آن لائن ہوں گے, عدی کو دوبارہ تکلیف دیں گے, ضرورت پڑی اگر یہ ہمارے یہاں فزیکلی موجود نہیں ہوں گی تو ہم ان کو آن لائن جو ہے ویڈیو کال پہ لے لیں گے اور بات کریں گے انشاءاللہ. تو اگلے مہمان تک دیں اجازت, اللہ حافظ.